السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ طٰہٰ کا جناب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ کل ایک آیت رہ گئی تھی رکوع ختم ہونے میں، تو اس کو بھی ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله اعوذ من باللہ من الشيطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو معجزوں کا ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ تو پہلا معجزہ کون سا تھا جی؟ پہلا معجزہ عصا والا تھا۔ پہلا معجزہ عصا کا سانپ بن جانا۔ تو جی کل میں نے آپ کو دو الفاظ بتائے تھے، حیہ کا۔ تو حیہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سانپ، اور پھر میں نے کہا تھا کہ دو اور الفاظ اس کے استعمال ہوئے ہیں، اور ثعبان بتایا تھا۔ ایک اور سبحان لفظ آیا ہے جو جان آیا ہے جی۔ جان۔ جان بھی، ہاں جی، جان وہ سانپ ہوتا ہے جو حیہ ویسے عام سانپ ہے، تو یہ وہ سانپ ہوتا ہے جو باریک ہو اور چمکدار ہو، تو اس کو جیم الف نون کہتے ہیں، جو جان جن کے لیے بھی آیا ہے۔ اور جی اس سے بڑا ہوگا اژدہا یا ایدہا، تو اس کو ثعبان کہتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے سانپ، تو تینوں کو اگر دیکھیں گے تو یہ ایک گروتھ ہے حیہ کی۔ حیہ کو بڑا کریں گے تو وہ رسی لمبی ہو جائے گی، چمکدار ہو جائے گی، تو وہ جان بن جائے گا۔ اور اس کو اور بڑا کر دیں گے، منہ بہت بڑا ہوگا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اژدہا۔ ثعبان۔ اب پہلا تو یہ معجزہ دیا، اور دوسرا معجزہ مشتاق بھائی کیا تھا؟ ید بیضاء کیسر والا، بھائی؟ ید بیضاء۔ ید بیضاء، جی اردو میں کہیں گے بیضاء۔ اور بتایا تھا سرشار بھائی کے لیے کہ عربی کے اندر ضاد لفظ ہے، یہ ضاد کوئی بھی قریش نہیں بولتا، ضاد بولتے ہیں۔ اگر عربی میں کہنا ہو تو بیضاء، اور اردو میں کہنا ہو تو بیضاء۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور پھر کہا کہ ان کا ایک مقصد ہے، اور یہ جو بڑے بڑے معجزات تھے ان میں سے کچھ کا ذکر کیا، دو کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، باقی کا کل ذکر ہو چکا ہے اس کا۔ اور کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اذهب امر کا صیغہ ہے جی، ترجمہ کیا تو ہوگا؟ جا، اذهب تو جا، اذهب الى فرعون، وہ فرعون کی طرف جا۔ تو تو فرعون کی طرف فرعون جا۔ کی طرف جا، ٹھیک ہے۔ انه طغى، بے شک اس نے سرکشی کی۔ انه کے اندر بھی ہے بے شک وہ، اور طغى کے اندر بھی وہ چھپا ہوا ہے۔ تو بے شک اس نے کیا کیا ہے؟ سرکشی کی۔ سرکشی کی ہے۔ سر اور یہ وہ طغا سرکشی جو یہ ہے تھی یہ فعل کے طور پہ ہے یا اسم کے طور پہ؟ جی، یہ فیل کے طور پر آ گیا ہے، اور غین کے اوپر الف بھی ہے، تو یہ سرکش ہے، وہ بھی آ سکتا ہے جی، جی دونوں کے تو معنی ٹھیک۔ دونوں میں آئے گا جی۔ طغیانی بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ جی بالکل اسی طغیانی سے، طغیانی سے ہی ہے بالکل۔ طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا دریا ہو یا جتنی جگہ ہو اس سے پانی کا باہر نکل آنا۔ اب جتنا قد انسان کا ہے یا جتنی اس کو ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کے اندر، اگر اس سے سرکشی اختیار کرتا ہے، اس حد کو تجاوز کرتا ہے، تو وہ طغا آتا ہے۔
اور اس نے کیا کیا تھا داؤد بھائی بتائیں گے ذرا فرعون نے؟ جو اس نے کہا تھا کہ وہ میں الہ، رب ہوں، ہاں جی میں ہی جی رب میں رب ہوں، جی انا ربکم الاعلی، اس نے کہا تھا جی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سرکشی کی اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب کہا، اور اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ کہے گا تو ممکن ہے بادشاہ بھی ہے تو رعایا کیا ہوگی، وہ نہ جانتے ہوئے بھی ممکن ہے، جیسا کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے، ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا بنی اسرائیل تو ان کے غلام تھے۔ اور فرعون کس خاندان سے تھا؟ قبطی۔ فرعون کس خاندان سے تھا؟ قبطی۔ جی، قاف با، جی تو اور یا، تو قبطی جو تھے وہ حکمران تھے، فرعونہ ان کا ایک فرعون وہ تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ تو یہاں یہ تھا کہ بھئی ممکن ہے وہ اگر اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو لوگوں کو گمراہ کرے گا ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک فرد کو بھی دیکھ لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتا کہ ایک فرد بھی جہنم میں جائے۔ کیوں جی؟ جی دونوں تفسیریں ہیں، اور اللہ کو محبت ہے اپنے پیدا کیے ہوئے میں سے، خواہ وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی کہ بھئی وہ کسی کو ضروری طور پر ہدایت دے۔ کیوں جی؟ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ کے عبادت گزار بندے سے یا آپ کی عبادت سے میری بادشاہی کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کی نافرمانی سے بھی کوئی تھوڑا سا فرق نہیں نہیں پڑتا۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی اب آپ فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے طغا کا مطلب کیا پڑا؟ سرکشی کی سرکشی کی۔ سرکشی کی ہے۔ آگے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دو دعائیں مانگتے ہیں یہاں۔ کتنی دعائیں جی؟ دو دعائیں۔ دو دعائیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب کہتے ہیں نا 2 یا 4 یا 8 کے الفاظ، تو یہ یاد رہتا ہے کہ بھی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے پہلی دعا مانگی جی جو ہم بہت مانگتے ہیں، قولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک دعا ہے۔ دوسری وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کیوں جی؟ جی اور آگے لا ہے تو اخی کو کہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحہ کا کثیرا، اور آگے بھی تسبیح کے بارے میں آتا ہے دوسرا، اس کو ہم پڑھیں گے سارا، کہ یہ ساری دعائیں مانگنے کا جو مقصد تھا وہ بغیر مقصد کے نہیں، ان کا مقصد تھا کئی نسبحہ کا کثیرا۔ یہ سب اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم دونوں مل کے تیری بہت زیادہ تسبیح کریں۔ کیوں جی؟ جی آئیے دعائیں پڑھتے ہیں۔ قولا کا ترجمہ کریں۔ اس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اس سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنے ذہن میں یہ سارا تصور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ وادی طویٰ میں۔ آگ جی وادی سینا میں، کوہ طور کے پاس، بلکہ طور پہاڑ کے اوپر ہیں، یا وادی طوا میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے ان کی۔ اور حضرت ہارون کہاں تھے؟ حضرت وہ ہارون علیہ ادھر السلام مصر میں وہ مصر میں تھے۔
وہ اپنے مصر لب میں، جی جی نہیں وہ مصر میں درمیان میں ریڈ سی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا تو درمیان میں ریڈ سی ہے، بحر احمر درمیان میں آتا ہے، آخر میں آ کے آپ کو پتا ہے کہ ریڈ سی اوپر جا کے ایسے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ایک کوہ طور کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اوپر تک، اور ایک میڈیٹرینین سی تک جاتا تھا. تو اسی کے اندر نہر سویز بنائی ہے. ہم وہ نقشہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے. بہرحال تو حضرت ہارون علیہ السلام کہاں ہیں؟ مصر کے اندر. مصر جی وہ فرعون کے پاس ہیں. تو یہاں دعا ان کے لیے بھی آ رہی ہے. تو بندہ بھائی دور بھی ہو تو دیکھو بھائی اس کو یاد رکھتا ہے. اچھا جی جی قولا کا ترجمہ کر دیا. قولا کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا. یہ ترجمہ کیا کریں ہم، اس لیے کہ ممکن ہے ساتھی جو غلطیاں نکالنے والے ہوں گے ہمارے، جب انہوں نے سننا ہے تو میں ان کے لیے گزارش یہ کروں گا کہ ذرا معاف کیجیے گا کہ ہم صرف سیکھ رہے ہیں اپنے لیے، اور ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ لگائیں، اس لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. قولا تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی ترجمہ اے کریں، میرے رب، میرے رب اے میرے رب. اب میرا کہاں سے آپ نے کیا؟ باز جی کے نیچے دیر ہے. جی نیچے زیر آ گئی ہے، اور اس کو اگر یہ ضم ہو گئی تو ربش راہ لی، تو اے میرے رب اشراح. اشراح کا مطلب کھول کیا دے ہوتا ہے؟ کھول دے. کھول دے. کھولنا. جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ نہیں دیے. جی وہاں کیا ہے؟ بغیر دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک. یہاں دعا مانگی جا رہی ہے، کوئی توازن نہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پتا تھا کہ میں کس طریقے سے بات کر سکتا ہوں، لیکن جو خلوص ہے وہ الحمدللہ ایک ہے کہ ممکن ہے کہ میں اچھے طریقے سے بات دوسرے لوگوں تک نہ کر پاؤں. ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ پہلے کرتے ہیں کہ اے میرے رب رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ سینے کھول کو دے. کھول دے. کھول دے. میرا سینہ کھول دے. اب سینہ کھولنا محاورہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مجھے جی علم عطا فرما. علم سے بھر بالکل دے. ٹھیک ہو گیا جی، سارا علم ٹھیک ہے، وہی آئے گی، سینہ کھل جائے گا، پتہ چلے گا. تو یہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ، ترجمہ کریں جی، کھول دے. کھول دے. کھول دے. اور آگے کیا کہا؟ وَيَسِّرْ لِي امری. یسر ترجمہ اور آسان کر دے. آسان کر دے. اور آسان کر دے. میرے قرآن لیے مجید کا ہم نے پڑھا ہوا ہے جب ہم اس کلاس میں تھے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے یا ذکر کے لیے آسان کر دیا. تو وہی ہے وَيَسِّرْ لِي امری. ترجمہ کریں جی، میرے لیے اور میرے لیے میرے میرے معاملے کو لیے آسان کر کام دے. میرے کام کو آسان کر دے. جی امر معاملہ بھی ہے، کام بھی ہے، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. اب کام کہہ دیا تھا اللہ نے، فرعون کی طرف فرعون کے جانا پاس اور جانے کا. ہدایت. ہاں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور بشری تقاضے اپنی جگہ پر ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس چیز پر ہوں، اور مملکت مصر کا وہ فرعون ہے، اور جس نے اپنے آپ کو رب کہا ہوا ہے، اور ظالم بھی ہے. اور جناب دعا مانگی، اور اسی سے متعلقہ ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. یہ جناب ہے وَاحْلُلْ کا مطلب کھول کیا دے. ہوگا؟ حل سے نکلا ہے، حلل حل کر دے. کھولنا. کھول دے. ہم کہتے ہیں نا سوال حل کرنا، کیوں جی؟ جی سر. حل جی تو حل کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عقدہ اس سوال کے اندر ہے اس کو کھول کے اس کا جواب بتا دینا. ایک تو یہ آ جی. گیا. اور واحلل عقدۃ،
عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ. گرا. جی. تو واحلل عقدۃ من لسانی، لسان کس کو کہیں گے؟ زبان. 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 تو لسانی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میری میری زبان. زبان. میری زبان. من کا مطلب کیا ہوگا؟ سے. واحلل عقدۃ من لسانی کا ترجمہ جناب اب کریں گے اپنا پروفیسر صاحب بھی کریں گے. جی. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. ٹھیک ہے. کیوں کھول دے؟ یفقہوا، یفقہوا، فقہ وہ سمجھے. سمجھنا، وہ سب وہ سمجھ لیں. سمجھیں، وہ سب سمجھیں. قولی، میری بات. میری بات کو. یہ جناب یہ دعائیں تو اس کے اندر ہر ایک کے اندر ایک دعا ہے، لیکن یہ پوری اگر ہم کریں کہ بھی اپنے لیے ایک دعا مانگی کہ میرے جو طرز تکلم ہے اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. اور ایک آپ نے سنا ہوا ہوگا اسرائیلیات میں سے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیلیات جو ہیں وہ حدیث نہیں ہے. اسرائیلیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ محض کہ روایات. جو بنی بنی اسرائیل اسرائیل کے سے واقعات. آئی تھی، اسرائیل کی واقعات روایت. آئے اور وہ اپنا تورات اور انجیل اس میں سے نقل لوگوں نے کیے، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بھی سن لیں. حدیث یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ خاموش رہیں. کیوں؟ اس لیے خاموش رہیں کہ ممکن ہے وہ صحیح ہو، ممکن ہے وہ غلط ہو. اگر غلط ہوئی اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. گناہگار ہوں. تو لہذا جو تورات انجیل ہے یا دوسری جو کتابیں ہیں ان کے اندر تحریف کی گئی. تو اب جو اس وقت تورات اور انجیل مطلب آ رہی ہے وہ نہیں ہے جو نبی اپنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. لیکن ان میں سے جو بھی چیزیں ہیں وہ مفسرین نے بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے چھوٹے تھے تو انہوں نے انگارہ جو تھا وہ لے لیا، منہ میں ڈال لیا. کیوں؟ یہ سنا ہوا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ جی سر سنا. نہیں. جی اگر نہیں سنا ہوا تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے. اور لوگ بڑے آرام سے اپنا ممبر پر بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہاں انگارہ تھا، تو ایک طرف ہیرے پڑے تھے، ایک طرف انگارے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے انگارہ جو تھا وہ منہ میں اٹھا کے رکھ لیا. لہذا ان کی زبان کے اندر لکنت آ گئی. جی ہاں جی. یہ جی سر. یہ مشہور ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. جی. اسی طرح. اچھا، اب جیسا بھی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کو بھی رسول بناتا ہے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے. وہ تندرست و توانا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہ رسول کے لیے باقاعدہ، رسول کے لیے، نبی کے لیے. اب جو چیزیں اتنی آ گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہ اب وہ جو چیز ہے وہ میرے تو ذہن میں ہے، اس لیے کہ میں نے وہ سنی اور چھوٹے ہوتے ہوئے سنی. لہذا وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے سنی ہے، اب میں بھی سوچ رہا تھا کہ بھئی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ انہوں نے واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو ہے خاص طور پر یہ وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی. کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی. اسرائیلیات میں سے جو نقل ہوا اس کے اندر آ گیا. لیکن یہاں اس کی طرف ہم نے بحث کرنی ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کو انہیں لکنت تھی یا نہیں تھی؟ کیوں جی؟ نہیں سر. اللہ نے یہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل جذبہ ہے وہ کیا ہے کہ میں نے قبطیوں کے پاس جانا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، لہذا میرا بولنے کا انداز اور میرا طریقہ تکلم، میری باڈی لینگویج، وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو، اس لیے کہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں.
یہ ہے جناب دائی کا اندرونی جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہ ہے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں جی. اذهب الى فرعون انه طغى. ترجمہ مل کے کریں جی. تو موسیٰ تو فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کی. جی بے شک اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. قال موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ کہا موسیٰ علیہ السلام السلام نے اس کہا وسعت رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر کام دے. کو آسان میرے کر دے. لیے میرے کام کو آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کھول دے. تاکہ لگا لیں، تاکہ آپ نے پاس سے لگا لیں بریکٹ میں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سب سب تیری میری بات کو سمجھیں. سمجھ لیں. تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں یا سمجھ لیں. جی پروفیسر صاحب جی یہاں تک. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغى، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر لگی ہوئی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. اچھا جی، اب دوسری جو چیز ہے دعا، اور اس کے معنی ذرا یہ رکھنا ہے، اس لیے کہ وجعل لی وزیرم من اہلی آ رہا ہے، تو ہم نے لفظ وزیر کو دیکھنا ہے. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. جی. کیسر بھائی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس کے مطلب ہے کہ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وازر کہتے ہیں بوجھ کو اٹھانے والا. جیسے وازر ہے اور بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، اس کو علیم اور رحیم اور کبیر اس وزن پر وزیر بنے گا. تو وزیر کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے. بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا. تو ہم ذرا بہت زیادہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو وزیر کیا بنے گا جی؟ بوجھ اٹھانے والا. بوجھ اٹھانے والا. بالکل ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وزیر محترم جو ہمارے جتنے بھی ہیں جی، وزیر کیوں کہتے ہیں؟ بہت بوجھ اس کے برعکس ہے. جی وہ بہت بوجھ کارے ہے کندھوں پر، اور یہ انہیں اٹھانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی ہے. تو یہاں وہ بتا رہے ہیں وجعل لی، میرے لیے بنا دے، بنا دے. میرے لیے بنا دے. وزیرا، ترجمہ کریں. بوجھ اٹھانے بوجھ والا. اٹھانے لیے والا. بوجھ ایک اٹھانے والا بوجھ یا وزیر. اٹھانے والا. من اہلی، میرے میرے گھر والوں میں سے. میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. ہارون کو. میرے بھائی ہارون کو. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کرتے ہیں جی وجعل لی وزیرم من اہلی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے گھر والوں میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ اٹھانے والا ایک بنا بوجھ دے. اٹھانے والا بنا. مددگار بنا دے. جی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ اٹھانے والا. ہم اس کے بعد ترجمہ وزیر بنا دے، وہ نہیں کہ بھئی وہ بادشاہ ہوں گے اور ان کا وزیر ہوگا. اس کے معنی یہی ہے بوجھ اٹھانے والا، اس لیے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں ساری، اور ایک بڑی جو ہے وہ جانا ہے فرعون کے پاس اور وہاں جا کے دعوت بھی دینی ہے. تو یہ بہت بڑا بوجھ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ اس کو بوجھ اٹھانے والا بنا دے. آگے جی پڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اخش دودھ، جی
उशदुद अगर अलग से पढ़ेंगे तो उशदुद बिही अजरी, उशदुद शदीद कर, मजबूत कर। क्या बनेगा इस उशदुद? तू मजबूत कर, मजबूत कर, ठीक है, मजबूत कर, ठीक है। बिही, उसके उसके साथ। लिए क्या मतलब है? उसकी जमीन किसकी तरफ जा रही है? हारून भाई हारून हारून, अलैहिस्सलाम के। मेरे भाई जी, मेरे भाई हारून के साथ मजबूत कर। अब जनाब लफ्ज आ रहा है अजरी, अजरी। अजार बंद किसको कहते हैं आप? अजार, अजार किसको कहते हैं? कमर बंद, कमर को ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है, सही हो गई जनाब। अजार कहते हैं तह बंद को। क्यों जी, ऐसे ही है। जी ये वैसे मैं आज सोच रहा था कि साथियों को किस तरीके से इसकी तरफ लाएं, तो फौरन मेरे ज़हन में आया, मुझे नहीं पता इसका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन हमने चूंकि ये लफ्ज इस्तेमाल करना है तो अजरी ये इस्तिआरा आया है। वो कहाँ बांधते हैं जी? कमर पे। कमर पर। कमर पर। तो बिल्कुल ठीक है। तो अजरी मेरी कमर को, मेरी पुश्त को, तो मेरी कमर को मजबूत कर दे। उस भाई के साथ मेरी कमर को मजबूत कर दे। क्यों जी? मजबूत कर दे, बिल्कुल भाई ठीक आप हो भी गया। कहते हैं ना भाई, कोई पीछे होना चाहिए। क्यों जी? जी जी। बिल्कुल। हाँ, पीछा मजबूत होना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं। वो मतलब क्या होता है? कि वो पीछे कोई ना कोई सपोर्ट है। हाँ जी, पीछे अपने मददगार हों, पीछे जनाब को मदद करने वाले, तो वो अपने ज़हन में रखें। अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम इसका तर्जमा ठीक करें। उशदुद बिही अजरी, तर्जमा जी सरशार भाई करेंगे। कि मेरी कमर को इससे मजबूत कर, यानी हजरत मेरी हारून कमर को उस भाई के साथ भाई के मजबूत साथ कर। मजबूत कर। अच्छा जी, आगे क्या है? अमर है, दुआ की शक्ल में। व अशरिक हु फी अमरी, व अशरिक हु का मतलब क्या है जी? और उसे शरीक और कर। उसे शरीक कर। और उस भाई को या उसे शरीक कर फी अमरी, मेरे मामले में। मेरे काम में, मेरे मुआमले में। जी, तो दोनों में से एक का देख लेते हैं। मेरे मुआमला मुमकिन है और हो। मेरा ख्याल है कि यहाँ जो नजदीक आ रहा है ना, वो एक काम अल्लाह ताला ने दिया बहुत बड़ा। तो हम अम्र मुआमले की बजाय अगर काम लेंगे तो मेरी तजवीज ये है कि वो हमें ज्यादा समझ आएगा। जी बिल्कुल। रिसालत जी का काम जरा थोड़ा सा ऊपर करें, इसलिए कि आगे ला लिखा हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ आगे क्या है। अब जनाब इस सारे के सारे का मकसद अल्लाह ताला बता रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया, और वो क्या है? 2 आयात में। कई नुसब्बिहा का कसीरो, ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह बयान करें। क्या है जी? कई, कई ताकि ताकि नुसब्बिहा का, हम हम तेरी तस्बीह बयान हम करें तेरी तस्बीह बयान करें, कसीरो, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब वो तस्बीह क्या है कि जब जाएंगे तो तब भी मदद चाहिए, अल्लाह का जिक्र साथ होगा। अल्लाह ताला ने तो पहले ही कहा ना, जब नबूवत दी थी तो पहले ही कहा था कि आकिमिस सलाता, आगे क्या था? लिज़िक्री। कि तू नमाज भी इसलिए पढ़, मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़, नमाज कायम कर। तो यहाँ भी यह है कई नुसब्बिहा का कसीरा। इसमें भाइयों जो असल चीज है वो यह है कि जो भी काम करें वो बामकसद हो, और अगर वो मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ा हुआ हो तो बताइए वो कैसा मकसद होगा? अजीम। यही चीज है, जितने भी काम करें। यहाँ भी पता आ रहा है कि बिल इख्तिसार उन्होंने सारी चीजें दुआएं मांग के और आगे कहा कि मेरे इसका मकसद ये है कई नुसब्बिहा का कसीर, इसलिए कि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह बयान करें। व नज़कुरु का,
جی ترجمہ کریں نون کا، اور ذکر یہاں آ گیا، اور ہم تیرا ذکر کریں، اور ہم تیرا ذکر کریں، ذکر ہم کریں، تجھے یاد کریں، ہم تجھے بہت دونوں یاد معنی، کریں، اور ہم تجھے یاد کریں کثیرا، بہت زیادہ. بہت زیادہ. بہت زیادہ. اوپر تسبیح ہے، یہاں ذکر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں. تسبیح کا مطلب بتایا تھا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کا. اگر یہ ہے تو ڈاکٹر سرشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہی جی جلی، وہی جلی. جلی جلی. کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے نظر آتی ہو. حضرات جی پہاڑ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ہوا اپنا کام کر رہی ہے، پرندے اپنا کام کر رہے ہیں. اور ان پرندوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ الفاظ ہیں اس قرآن مجید کے. کیوں جی؟ جی 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 ہاں. اور ان کے آگے آتا ہے کہ ان کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. لا تفقہون تسبیحہم. پروفیسر ایسے ہی ہے. جی بالکل. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَمَا وَإِن مِّن تَفْقَهُونَ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا تَسْبِيحَهُمْ. نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اس کائنات کے اندر جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اب اس کا حصہ بن جانا یہ ہے کام. اور ہم بھی تسبیح بیان کریں جی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دعا آخر میں ایک بڑی زبردست چیز کہی، انکا کنتا بنا بصیرا. انکا کا ترجمہ بے شک بے شک تو بے شک تو، کنتا آ رہا ہے، تو ہے. ہمیشہ سے ہے، تو ہے، بالکل ٹھیک ہے. کانا کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ اگر خاص طور پر پریزنٹ ٹینس میں آئے کانا تو اس کے ساتھ جو کانا عرب لوگ لگاتے ہیں وہ دوام کہتے ہیں کانا کے ساتھ لگائیں. تو ہمیشہ سے ہے یا تو ہے، ہم ترجمہ تو ہے ہی کرتے ہیں. بے شک تو ہی ہے. ان کا کنتا آ رہا ہے تو ترجمہ کریں ان کا کنتا. بے بے شک تو ہی ہے، تو ہی ہے بنا ہمیں بصیرا خوب دیکھنے والا. سبحان اللہ. بے شک ترجمہ کریں جی ان کا کنتا بنا بصیرا. بے شک تو ہی ہے ہمیں خوب دیکھنے ہمیں والا. بہت دیکھنے والا. بے شک تو ہی ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. ہاں جی باقی کا تو پتہ نہیں، وہ تو دل کے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے کا ارادہ کیا ہے، اس بندے کے اندر جذبات اس کے کیا ہیں. کیوں جی ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. جی. یہاں تک کریں. اور کون ابھی کریں گے؟ پروفیسر صاحب نے کیا جی. داؤد بھائی. جی. کئی نسبح کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں بہت زیادہ تیری تسبیح کریں. ونذکرہ کا تسبیح بیان کثیرا، کریں کہہ لیں تسبیح جی. بیان کریں. ونذکرہ کا کثیرا، اور تیرا بہت اور ہم تیرا بہت زیادہ ذکر کریں. انکا کنتا بنا بصیرا، بے شک تو ہی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے جواب دعا. قال قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ. اب لفظ آگے جی سؤلک. یہ کیا ہے جی سؤلک؟ جو سوال تو نے کیا. مانگا. مانگا، سوال کیا. یہ سوال سے نکلا ہے. سؤلک جو تو نے مانگا، تو نے سوال کیا. تو اوتیتا مجہول کا جملہ ہے. کیا مطلب ہے؟ تجھے تجھے دیا گیا، تجھے دے دیا گیا. اوتیتا تجھے دے دیا گیا. تجھے دے دیا گیا. بالکل ٹھیک. تو اب کرتے ہیں قولا جی.
उस अल्लाह ने सुब्हानो व फरमाया, तआला ने कहा, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या उस अल्लाह ने कहा, कद ऊतीता, तर्जमा करें, बेशक बेशक तुझे तुझे दिया दे गया, दिया गया दे दिया गया, बेशक तुझे दे दिया गया है। कद आ रहा है, कद जो है वो हैज के मानी में आता है, यू हैव बिन गिवन जी। जी तो कद प्रेजेंट जो चुका के माने में आता है, कद जो माजी करीब के लिए, कद ऊतीता, बेशक तुझे दे दिया गया है, सुलका, तूने सवाल किया, जो तूने जो सवाल तूने किया, सवाल किया, या मूसा, ए ए मूसा, मूसा। ए मूसा। जी तर्जमा करें कैसर भाई आप। क़ाल कद ऊतीता सुअलका या मूसा, तो उस अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, बेशक तुझे दिया गया जो तूने सवाल किया। जी, दे दिया गया है जो तूने सवाल किया। अब पता ये चला कि दुआ की कबूलियत हो गई, एक तो वो जुबान की गिरा वो भी खुल गई, और दूसरा भाई जो था वो भी क्या बन गया, वजीर और नबी अल्लाह ताला ने बना दिया। और वो कहाँ है, मिस्र में। मिस्र के अंदर। आगे जी अल्लाह ताला फरमा रहा है, 3 मिनट हैं, आगे पढ़े जी। जी पढ़े भाई। नहीं जी जी जरूर से। नहीं, अभी नहीं पढ़े थे, नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आगे एक पूरा किस्सा आ रहा है, और अल्लाह ताला के 8 एहसानात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात के अंदर फरमाए हैं। वो 8 एहसानात हमने पढ़ने हैं, अगर एक दफा पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कैसर भाई आप जरा रिवीजन करवाएं शुरू से। जी इज़हब से। इज़- जी 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 मुश्ताक मुगल साहब पहली आयत कर दे। इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तगा, ए मूसा तू फिरौन की तरफ जा, बेशक उसने सरकशी की है। जी गुलाम सरवर काला, साहब, गुलाम सरवर साहब माइक ऑन कीजिए प्लीज। कैसे सर मैं पूरा नहीं अटेंड कर सका, करवा दें मैं नहीं। आप अच्छा चले खुद ठीक कर दें कैसर भाई, जरा वक्त कम है। कौल जी जी रब्बि कैसर इश्रह ली सदरी, उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू कौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक बोझ उठाने वाला बना मेरे भाई हारून को। उशदुद बिही अजरी, और उसके साथ मेरी कमर को मजबूत कर। वह अशरिकहू फी अमरी, और उसे मेरे काम में शरीक कर। कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह बयान करें। व नज़कुरा का कसीरा, और ताकि हम तेरा खूब जिक्र करें। इन्नका कुंता बिना बसीरा, बेशक तू ही है हमें खूब देखने वाला। कौला कद ऊतीता सुअलका या मूसा, तो उस अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, बेशक तुझे दे दिया गया जो तूने सवाल किया। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। और देखें 1 मिनट या आधा मिनट है। जी दाऊद साहब पढ़ते फिर ये वजअल ली वजीर से। जी जी वज वजअल अली बना दे जी जी। वज अली वजीरम मिन अहली हारून अखी, और मेरे लिए बोझ उठाने वाला बना दे मेरे घर वालों में से हारून भाई को। मेरे उशदुद बिही भाई मेरे अजरी, भाई, हारून, मेरे भाई हारून को। उशदुद बिही अजरी, और उसके जरिए मेरी कमर को मजबूत कर। व अशरिक हु फी अमरी, और उसको मेरे काम में शरीक कर दे। कई नुसब्बिहा का कथीरा, ताकि हम दोनों तेरी खूब तस्बीह बयान करें। व नज़कुरा का कसीरा, और